انزل اللہ سکینتہ علیہ، پھر اللہ نے جو بے قرار تھا اسے قرار بخشا، جو بے چین تھا اسے چین بخشا۔ اب بات کھل گئی، کیونکہ وہ ماہی تو قرار میں تھا، جو پہرے دار تھا، چوکی دار تھا، وہ بے قرار تھا۔ تو اب واحد ضمیر کا پتہ چل گیا کدھر پلٹ رہی ہے، کدھر الٹ رہی ہے۔ تو پھر کھول کے بولا مفسرین نے کہا انزل اللہ سکینتہ علی ابی بکر وَأَيَّدَهُ، پھر مدد کی اس کی، پتہ نہیں کیسے، یہ ہے انتشار ضمائر، پتہ نہیں چل رہا کس کی۔ أَيَّدَهُ بِجُنُودٍ، تو رب نے پھر اپنے لشکر بھیجے، اس کی مدد کی جو لشکر تمہیں نظر ہی نہ آئے۔ اب پیچھے پڑھیں کہ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، تم نے مدد نہ کی، اللہ مدد کر چکا۔ اللہ نے کب مدد کی؟ کہا جب کافروں نے نکالا، مجبور ہو گیا کملی والا۔ اب پہلے تو ایک ایک غلام کو چپ کے نکالا، اب اس کو بلایا جس کے کاندھے میں تھا صداقت کا دشالہ، میری گال جینے شالہ۔ سوڑ صدیق اکبر خود آئے لجپال، ایک ایک کر کے سب جا رہے ہیں۔ اجازت فرمائیں ہم بھی جائیں، تو سب مفسرین نے نیلے پیلے کالے سارے، میں تیرا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچان، افغانی، ایرانی، پاکستانی، سارے مفسر یہی کہتے ہیں کہ جب اس نے بولا محبوب اجازت فرمائے تو ہم بھی مدینے جائیں، فرمایا تنہا نہ جا، اللہ کرم فرمائے گا، تیرا ساتھی بھی کسی کو بنا۔ اتنی بھی عشق بے خبر نہ تھا، اتنی بھی عشق، یہ محرم اسرار تھا، میرے نبی کا بچپن کا یار تھا، جس کا لقب یار غار تھا، یہ میرے حضور کا بچپن کا۔ اس لیے وہ سمجھ گئے کہ یہ کس طرف اشارہ ہے، یہ حضور کا اشارہ صدیق اکبر کو یہ تھا کہ اللہ کرم کمائے گا، تو تنہا نہیں جائے گا۔ صدیق اکبر نے، یہ سپیکر والے بھائی اس کی کو بند کر دیں، بڑی مہربانی۔ صدیق اکبر سمجھ گئے کہ یہ کرم مجھ پہ ہو رہا ہے، کوئی اور ہوتا تو جا کے لمبی تان کے سوتا کہ جب بلائیں گے ہم تب جائیں گے، لیکن جاتے ہی صدیق اکبر نے سواریاں بھی خرید لی، ساز و سامان بھی تیار فرمایا، پوری ٹیم، منظم ٹیم آپ نے تیار کی کہ سواریاں کہاں ہوں گی، سامان کیا کیا ہوگا، غار تک کون جائے گا، رستے پہ جو قدم لگیں گے انہیں کون مٹائے گا، میرے محبوب کو دودھ پینے کی عادت ہے، دودھ کون لائے گا، کھانا کون لائے گا، پتہ نہیں کتنے دن لگیں، کتنی لگیں گی راتیں، یہ سارا بندوبست صدیق اکبر نے کیا۔ مدد ہو رہی ہے نبوت کی، اونٹنیاں خریدی، دو نوکر تھے، بکریاں چراتے تھے، اونٹ کو
اونٹوں کو لے جاتے تھے، لیکن 2 اونٹنیاں 24 گھنٹے گھر میں کھڑی رہتی تھی، وہ چرواہے لے کر نہیں جاتے تھے۔ پھر وہ دن جب آیا، محبوب کو رب نے حکم فرمایا، گرمی کی شدت، ہر کوئی سو رہا ہے، محبوب نے چہرہ چھپایا تاکہ کسی بد نظرے کی نظر نہ لگے۔ محبوب صدیق کے دروازے پہ آیا، ابھی ہاتھ لگایا، صدیق کو پہلے انتظار میں پایا۔ صدیق نے در کھولا، آ گیا ڈھولا۔ اجے نہیں مکیا رولا، دروازے کو صرف ٹچ فرمایا، مس فرمایا۔ اب قیلولے کا وقت ہے، جو قیلولہ کرتے ہیں ان سے پوچھو، قیلولے کا وقت ہے، پورا مکہ سو رہا ہے، لیکن اسے کیا بے قراری ہے، لگتا ہے کسی کی انتظاری ہے۔ دروازہ کھولا، خوش ہوا، آ گیا مدنی ڈھولا۔ محبوب نے حیرت سے پوچھا، پورے مکے سے گزرا، ہر دروازہ بند، ہر کوئی گرمی کے قیلولے میں مست، لیکن تو نہیں سویا۔ اس نے آہ کر کے کہا، جس دن کا آپ نے فرمایا کرم ہوگا ہم ساتھ چلیں گے، اس دن کا دروازے پہ کھڑا رہتا ہوں، پتہ نہیں کیڑے ویلے آ جاویں۔ آہٹ پہ کان، در پہ نظر بار بار ہے، لگتا ہے تمہیں کسی کا انتظار ہے۔ آہٹ پہ کان، در پہ نظر بار بار ہے، لگتا ہے تمہیں کسی کا انتظار ہے۔ بلکہ کیا انتظار ہے یار کی حالت بیان کروں، رہتی ہے جان آنکھوں کے اندر تمام رات۔ حضور کیسے سوتا، آپ نے بولا تھا ساتھ چلیں گے، حضور نے قدم اندر دھرا، نظر کو گھمایا، ابو بکر موسٹ سیکرٹ، انتہائی راز کی بات، جانا ہے ہم نے رات۔ آرڈر کر رہی ہے رب کی ذات کہ مکہ چھوڑے، مدینے کی طرف موڑے۔ صدیق نے ٹھک پوچھا، کلے کلے کیا پوچھی دے نا؟ انہاں کیا مدینے میں جانا ہے؟ اس نے کہا پیار ہوئے تے پوچھ لئی جائے۔ وہ بندہ ٹور جاوے آکھے جی میں لاہور چلے ہاں داتا صاحب، تے یار آکھے گا کلے کلے۔ صدیق نے جب کہا کلے کلے، اکیلے اکیلے، سرکار نے فرمایا نا، مجھے رب نے بولا ہے تجھے ساتھ لے کے جاؤں۔ صدیق نے پھر پکا کیا، کہا میں بھی ساتھ، فرمایا ہاں۔ صدیق کے بند ٹوٹے۔ یہ حدیث ہے، صدیق کے صبر کا دامن چھوٹا، آہ کر کے رویا صدیق۔ ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں حیران تھی، اس دن مجھے پتا چلا دکھ میں تو دنیا روتی ہی ہے، آج پتا چلا سکھ بھی زیادہ مل جائے تو دنیا روتی ہے۔
खुशी में भी कोई रोता है। हजरत आयशा फरमाती है उस दिन मुझ पे राज खुला कि खुशी में भी लोग रोते हैं, क्योंकि मेरा बाबा खुशी से रोया था कि मैं हुजूर के साथ चलूंगा। सरकारे दो आलम ने फरमाया अबू बकर घर में कोई गैर तो नहीं। राज को राज रखना बड़ा औखा काम है। पीर वारिस शाह कहते हैं वारिस शाह न भेद संदूक खुले भमे जान दा जंदरा टुट जाए। क्योंकि राज रखना सौखा के औखा। और चंगे भले मौलाना साहब नु राज दसिया इयो पेट दे हौले। जनानियां दा ते सुनिया सी कि राज नहीं रख सकदियां, इत्थे ते मर्द जनानियां ने या जनानियां दियां निशानियां ने, इस दौर दियां मेहरबानियां ने। हुजूर ने सिद्दीक अकबर को कहा घर में कोई गैर तो नहीं, कहीं हमारा राज आउट ना हो जाए। हालांकि नौकर गैर मुस्लिम थे, अब्बा अम्मा ने कलमा पढ़ा कोई नहीं, बच्चियां छोटी हैं। फिर हुजूर ने पूछा गैर तो कोई नहीं लजपाला, अबू बकर का घर और तेरा गैर सत्ते खैर। मदनी ढोल जिਵੇਂ मर्जी आवी बोल, लब खोल खोल के बोल महबूबा, ये घर मेरा नहीं तेरा। वारिस शाह न भेद संदूक खुले भमे जान दा जंदरा टुट जाए। अखी वेख के मर्द ही चुप कर दे, भमे चोर ही झुगड़ा लुट जाए। पंजाबी तो आपको समझ में आती हो। ये शवारने वाली मखलूक, कुछ होते हैं ना, ये जो बुजुर्ग है ना ओल्ड, ये ते पंजाबी समझते ने, ते जेड़े रोल्ड गोल्ड, ना पूरी इंग्लिश होंदी है ते ना पूरी पंजाबी। यही इस दौर की खराबी, ना पूरी उर्दू, ना पूरी इंग्लिश, ना पूरी पंजाबी। इनू रलोड़ मिलोड़, रोल्ड गोल्ड, ना गोल्ड ना रोल्ड, एवं हो गया जे बोल्ड। बुजुर्ग समझ रहे हैं कि अखी वेख के मर्द ही चुप कर दे, हमें चोर ही झुगड़ा लुट जाए। वारिस शाह पाली होई चंगा, जेड़ा विछड़िया नू करदा जुट जाए। अल्लाह करे दुआ सुनिया नू लग जाए। वारिस शाह पाली होई चंगा, जेड़ा विछड़िया नू करदा जुट जाए। ते असां फकीरां चुप रहना, भावे मार ते भावे कोई कुट जाए। हजूर यहाँ खैर है, अबू बकर जाना है, दुश्मन सारा जमाना है, बता कैसे जाना है। उसने कहा फिक्र ना फरमाइए, सवारियां तैयार, सवारियां तैयार। वो तक मेरी सरकार ऐसे जो नजर को उठाया, जोड़ा ऊंटनियों का नजर आया। फरमाया ये सिर्फ दो अर्ज की, बाकी चरवाहे ले गए, इनको मैं नहीं भेजता। हाथ से किकर बबूल के पत्ते लाता हूँ, रोज हाथ से खिलाता हूँ, और इनको रोज कान में बताता हूँ। कोई वक्त आएगा साईं करम फरमाएगा, लजपाल मेरे घर
40,000 دینار. کتنے؟ 40,000 دینار. ایک بھی نہیں رکھا سرکار. جب سب کچھ اٹھایا تن کا نہ بچایا. نبینا باپ آیا خزانے والی جگہ پہ ہاتھ ٹکایا, کچھ نظر نہ آیا. اور باپ نے لگائی آواز, او بیٹی اسما, جی بابا, تمہارا باپ محمد کے عشق میں کیا ہو گیا؟ سب کچھ لے گیا, تمہیں کیا دے گیا؟ سب کچھ لے گیا, تمہیں کیا دے گیا؟ واہ صدیق کا گھرانہ, یاد کرے گا زمانہ. بیٹی صدیق کی پتھر اٹھاتی ہے, رکھ کے اوپر کپڑا دیتی ہے. دادے کا ہاتھ رکھ کے کہتی ہے, یہ دولت کیا کم ہے؟ جانے والے ہماری محفل سے چاند تاروں کو ساتھ لیتا جا. ہم کانٹوں سے نباہ کر لیں گے, تو بہاروں کو ساتھ لیتا جا. آپ نے اور فرمایا, پتھر رکھ کے صدیق کی بیٹی نے اوپر ڈالا کپڑا. دادے نبی نے کو کہا, ہمارے لیے یہ کافی ہے. ایک مثال کسی نبی کی نہیں. اسی لیے اہل تصوف کہتے ہیں کہ محمد عربی جیسا کائنات میں پیر کوئی نہیں, اور پوری خدا کی بستی میں صدیق جیسا مرید کوئی نہیں. یہ جو نعرے ہوتے ہیں بڑے پیارے ہوتے ہیں, ہاں اسی پہ فقیروں کے گزارے ہوتے ہیں, اور یہ سمجھنے کے بھی اشارے ہوتے ہیں. لیکن آج مجھے صاحبزادہ حسن صاحب نے فرمایا ہے کہ ٹائم انجے تے نعرے والا ٹائم جو میں کٹ بھی لینا. اور پھر یہ ہے کہ آپ نعرے لگاتے ہیں, ہم بھول جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ سبحان اللہ. میں سمجھا تیرا بھول بننا ساڑا رول بننا. سبحان اللہ. میں عرض کر رہا تھا کہ بیٹی صدیق اکبر کی یعنی ایک ایک فرد وفا کا پیکر, ایک ایک فرد, چاہے پکا ہے, چاہے کچا ہے, چاہے بوڑھا ہے, چاہے بچہ ہے, ہر گھر وفا کا پیکر. اور اسی جگہ روک کے جب حضور چلے گئے, صدیق اکبر ساتھ چلے گئے, اب پیچھے خبر ہوئی مکے کے کافروں کو 100 ننگی تلوار, قطار اندر قطار, سارے کے سارے خونخوار پہنچ گئے صدیق کے در پہ. اس منزل پہ غور کرنا, کیا صدیق کے علاوہ کوئی جگہ نہیں تھی حضور کے آنے جانے؟ مکے کے کالے کافروں کو
صدیق کے گھر جانا ہے، یہی مسئلہ تمہیں سمجھانا ہے۔ ابو جہل مان گیا، تو کیوں نہیں مانتا؟ کٹے کالے کافر مکے کے مان گئے، یہ جو صدیق یار ہے یہ اکیلا مثل ہزار ہے۔ ٹھیک کی چشتی بابے نے تکرار ہے، وہ کہتا ہے چارے یار نبی دے عاشق تے کوئی نہیں انہ چاروں ورگا، نہ اس دھرتی پیدا کیتا انہ یاراں ورگا، تے نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی انہ جان نثارا ورگا، آدم شان صدیق کی دساں اکو یار ہزار ورگا۔ مکے کے سیاہ بخت کافر بھی مان گئے جان گئے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، وہ جانے نہ جانے تو ہی نہ جانے، مانے نہ مانے تو ہی نہ مانے، باغ تو سارا مانے ہے، جانے نہ جانے تو ہی نہ جانے، باغ تو سارا۔ اب میری ان چھوٹی چھوٹی گزارشات پہ توجہ فرمائیں۔ سواریاں، واہ میرے نبی غیرت نبوت دیکھیں، یہ بھی تماشا ہے۔ حضور نے فرمایا نا کہ اونٹنیاں تیار ہیں، کہا سرکار نے فرمایا کہ ایک مجھے دے، ایک مجھے فروخت کر، بیچ مجھے۔ انہیں آخیا کیوں لکیرہ چھکو، کچھ نہیں میرا، میرے گھر میں سب تیرا ہے، تیرا میرے گھر۔ پر غیرت نبوت یہ ہے، حضور نے فرمایا نا پیسے تو ہیں کوئی نہیں، ایک اونٹنی ادھار میرے نام کر۔ کیا کہنے، ایک اونٹنی ادھار میرے نام کر، میرے یار میرا ضرور یہ کام کر۔ انہوں نے کہا بحث عشق میں فضول ہے، کیا بحث کروں تو اللہ کا رسول ہے۔ کر دیا سودا۔ میں علماء بیٹھے، میں نے دسو او ادھار تے ہوئی سی، ادا کتے ہوئی سی؟ سبحان اللہ، اگر ملے کتے جزی تے میں نو تکانا، لیکن صدقے جاواں اس بندے نے اپنے بیٹے کو بلایا، فرمایا کہ یاد رکھ پورے مکے کی خبریں تو لائے گا۔ نوکر کو بلایا ابن اریکت کو، تو بکریاں لائے گا، نشان ان کے قدموں کو مٹائے گا۔ اب تیسرے کی ڈیوٹی لائی عامر بن فہیرہ کی، بکریاں چرانے والا، اس کی ڈیوٹی، پھر بیٹی، چھوٹی چھوٹی بیٹی، پھر بڑی بیٹی، اور کوئی بیٹیوں کی عزت جان کو بھی خطرے میں ڈالتا ہے، بیٹیوں کی ڈیوٹی لگائی۔ اب اور ہے کوئی نہیں، روٹی تم نے پکانی ہے، اور 100 ننگی تلوار کے سائے کے نیچے تم نے غار سور تک پہنچانی ہے، کیونکہ میرے پاس اللہ کی نشانی ہے۔ میں نے یار کو روٹی باسی نہیں تازی کھلانی ہے۔ بڑے علامہ، بڑے راجے، بڑے خواجے، بڑے پیر، بڑے مولانا، بڑے وفا کے پیکر بنی پھرتی ہے دنیا، لا کوئی صدیق جیسی وفا والا کہ ابو جہل 100 تلوار ننگی لے کے صدیق کے در پہ کھڑا ہے، اور
تھا. حضرت اسماء دروازے پہ نکلی. اس ظالم نے کہا کہ بتا تیرا محمد تیرا باپ کدھر گئے. حضرت اسماء ایک لڑکی مکے کے سورماؤں کافروں جن کے آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا پورے تن تنے ہم ہمیں سے صدیق کی بیٹی بولی. اس نے کہا تو کیا سمجھتا ہے کہ پاک محمد ہوگا؟ تجھے غلطی لگی ہے. صدیق کا جو گھر ہے یہاں ہر ایک ابو بکر ہے. اس نے کہا اگر نہیں بتائے گی جان سے جائے گی. صدیق کی بیٹی نے کہا صرف ایک جان، صرف جان کی دھمکی دیتا ہے. ابو بکر کی بیٹی کو ہر لحظہ تیرے حسن پہ قربان، ہر لحظہ مدنی تیرے حسن پہ قربان. یہ جان میری جان تیری جان پہ قربان. تن من دھن سب تجھ پہ وار دیواں، میں وار دیواں. کونین پیا تیری یاد ہے من کا چین پیا. ظالم اٹھتے ہوئے تھپڑ پڑے نازک بچیوں کے چہرے پہ. صدیق کی بیٹی کے کان پھٹ گئے، کپڑے خون میں ہٹ گئے. کھانا پکاتی ہے 3 میل نکیلے پتھروں پہ. اب بتا وفا کہاں ہے؟ اب بتا کوئی ہے صدیق جیسا دکھا مجھے تب بھی اور اب بھی قیامت تک، جس کی بیٹیاں خون بہا کے کپڑے خون سے اٹے ہوئے اور پھر پھٹے ہوئے مدنی کا کھانا پینا، نکیلے پتھر پاؤں زخمی. آج بیٹھے ہو ڈسکے والوں، تم کاروں پہ جاتے ہو غارِ ثور تک، پھر اوپر چڑھتے ہو 3 نیسلے کی بوتلیں پیتے ہو، پھر تم چوٹی پہ پہنچتے ہو. آخر وہ کسی کی بیٹیاں تھیں. 3 میل وہ مکے سے ثور تک، پھر ثور کی چڑھائی، کوئی چیز رات بھی آڑے نہ آئی. جب بیٹی غار تک پہنچی صدیق اکبر نے سر اٹھایا، بیٹی نے سر اندر داخل فرمایا. خون بیٹی کے بدن پہ باپ کو نظر آیا. باپ کا کلیجہ پھٹ گیا، میری بچی خیر تو ہے. کہا بابا فکر نہ کر، یہ صرف بدن پہ لہو ہے، یہ خون ہے. بابا مدنی کے اوپر جان بھی قربان، تن بھی قربان، عزت قربان، شان قربان، آن قربان. بتا کوئی ہے جو پورا گھرانہ نہیں سب کچھ لگا دے؟ ایک چیز بتا دو جو صدیق نے بچائی ہے. صدیق اکبر نے مکن سوسائٹی کی چیئرمینی لگائی. سیشن جج تھا مکے کا، جتنے قتل کے مقدمے تھے ان کے فیصلے مکے میں صدیق کرتے تھے. وہ منصب بھی گیا اور انتظامیہ کے سربراہ جسے آپ SSP کا عہدہ کہتے ہیں وہ بھی گیا. نہ عہدہ بچایا. ناراض نہ ہونا، ایک لیبر کونسلری کے لیے مولوی بکتے ہم نے دیکھے، پیروں کے سودے ہم نے دیکھے، چودھری بکتے، راجے خاجے جٹ بٹ، ڈسکا سیالکوٹ، لاہور، اسلام آباد، بڑے بڑے ٹکے
शैतान, सारे शैतानी के निशान टक्के से दिखे। एक काल कर्नल की, जर्नल की, बाजवे की, और पता नहीं केड़ा है। अल्लाह हाफजा तो भी बचा ले। ए हाफिज ये बदमाश हो जाए, खुदा दी कसम है सारी कायनात दे बदमाश थल्ले। शाला हाफिज बदमाश ना हो। आमीन आमीन आमीन। ये सुनते नहीं रहे हाफिज। मुझे जरा ये फरमाए, है कोई ऐसा एक चीज बताएं कि सिद्दीक ने बचाई? कोई मिसाल दे। मनसब, इज्जत, वतन, धन, आल, औलाद, बेटे, बेटियां, नौकर, वतन, सब कुछ लगाया एक आवाज में। तबूक आवाज आई कान में, जो कर सकते हो मदद करो। हजरत उमर कहते हैं उन दिनों मेरे पास माल बहुत था, मैंने कहा आज तक हम अबू बकर से आगे ना निकल सके। हजरत मौला अली फरमाते कहते हैं मुझे रब की कसम है हम में से कोई एक भी किसी खैर के मामले में अबू बकर से आगे नहीं निकल। ये मौला अली का फरमान। हजरत उमर कहते हैं कि मैं आख्या ट्राई ते करिए, शायद आज अबू बकर से आगे निकल जाऊं। मैंने पूरा आधा माल उठाया, जा ढेर लगाया, हालांकि हर कोई लाया, महबूब ने किसी को नहीं फरमाया तो समझ नहीं आया, लगता है तुसा तबर्रुक नहीं खाया। नहीं तो सब मेरे आले पास ध्यान देखो, मैं उसको बड़ा हाफिज। सुभान अल्लाह। आपने गौर फरमाया सारे सहाबा, हजरत अब्दुल रहमान बहुत कुछ लाए, हजरत उस्मान गनी ढेर लाए, लेकिन हजूर ने किसी को नहीं पूछा माब कैतले अहले का। जिसने अबू बकर से मुकाबले का सोचा नबी ने वहीं अंगूठा धर दिया कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे अबू बकर से मुकाबले की। अगर कोई ज़ईफ सी रिवायत है मुझे बताओ कि हजूर ने किसी और से पूछा, तो हजरत उमर से क्यों पूछा? क्योंकि उन्होंने अबू बकर के मुकाबले का सोचा। हालांकि खैर के मुकाबले का आर्डर है फस्तबिकुल खैरात, नेकी में एक दूसरे से मुकाबला करो, मुसाबकत करो। तो उमर ने भी फिर सेहतमंद मुकाबला किया, लेकिन नबी ने कहा कि वो जाया ही नहीं, वो रब ने बनाया ही नहीं, बंदा आया ही नहीं।